بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا۔ وہ موقع بہ موقع دل کا بخار نکالتا رہا۔ نبوت کا 6واں سال تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی وہ گالیاں دینے لگا اور جتنا برا بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا تھا کہتا رہا، مگر آپ اس سے منہ نہ لگے۔ منہ لگنا تو درکنار، آپ نے اس کی طرف توجہ بھی نہ دی۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی اور وہ غصے سے بتاب ہو گیا۔ چنانچہ جھک کر اس نے زمین سے مٹھی بھر کنکری اٹھائی اور روئے مبارک پر پھینک دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک صلواتیں سناتا رہا اور منہ میں جو کچھ آتا رہا بکتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی۔ ہاں، وہی عبداللہ تیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں سے اس کا شمار تھا۔ وہ بہت ہی دولت مند رئیس تھا، مگر عیاشی اور بدکاری میں طاق تھا۔ باندیاں خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کرواتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اس اسلام سے اس کو بڑی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت تھی۔ اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے اور اس نے بھی کسی کو بتایا نہیں تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے بے دم کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ ابو قیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا ہے۔ قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، کاندھے چوڑے چوڑے تھے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی۔ کمر میں تلوار بندھی تھی اور گردن سے کمان لٹک رہی تھی۔ پشت پر ترکش بھی تھا۔ وہ کون تھا؟ شیر قریش حمزہ رضی اللہ عنہ تھا۔ ہاں، وہی حمزہ جو عبد المطلب کا بیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ایک رشتہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کا بیٹا تھا اور دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ وہ شکار سے واپس ہوا تھا اور کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا۔ اس کا ہمیشہ یہی معمول تھا۔ شکار سے واپس ہو کر سب سے پہلے وہ کعبہ جاتا، وہاں پہنچ کر طواف کرتا اور پھر گھر واپس آتا۔ حمزہ قریب ہوا تو لونڈی بولی، ابو امارہ، کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کو نہ رہی کہ بنی مخزوم کے غنڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گیا اور بڑی حیرانی سے اس نے پوچھا، عبداللہ کی لونڈی تو کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، میں کیا بتاؤں، آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھے کہ اتنے میں کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا۔ آتے ہی اس نے وہ گالیاں دیں کہ میں تو سر پیٹ کے رہ گئی۔ پھر اسی پر بس نہ کی، مٹھی بھر کنکر بھی اس کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ نے کہا، کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ لونڈی بولی، ہاں ہاں، میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے کانوں نے سنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ غصے سے لال ہو گیا۔ چنانچہ ایک کر وہ کعبہ گیا اور آج کسی سے کوئی بات چیت نہ کی، سلام تک نہ کیا۔ پہنچتے ہی وہاں ابو جہل پر نظر پڑ گئی جو لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ حمزہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کمان سنبھال کر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اب کیا تھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ وہ پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور حمزہ نے پھنکارتے ہوئے کہا، وہ میرا بھتیجا ہے جسے تو نے بے وارث سمجھ رکھا ہے۔ وہ میرا بھتیجا ہے جس کا گالیاں اور پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حمزہ بہت باروب آدمی تھا، اس کا غصے سے ہر ایک کانپتا تھا۔ وہ بگڑ جاتا تو کوئی بول نہ سکتا تھا۔ اس لیے ابو جہل نے اس خطا کو خوشنما بناتے ہوئے کہا، صاحب، اس نے تو ہم کو الو سمجھ لیا ہے، جو چاہتا ہے بک دیتا ہے، کبھی ہماری عقلوں پر چوٹیں کرتا ہے اور کبھی باپ دادا کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں، وہ ہمارے دیوتاؤں تک کو نہیں بخشتا۔ پھر ہمارے جتنے لونڈی غلام ہیں ان سب کو وہ بہکاتا ہے۔ حمزہ بولا، تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون؟
کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو؟ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ اب اسلام ہی میرا مرنا جینا ہے اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ چونکہ ابو جہل قبیلہ بنی مخزوم سے تھا اور وہاں اس قبیلہ کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، اس لیے فوراً ابو جہل کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حمزہ، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے اور کسی اور کے چکر میں آ گئے ہو۔ حمزہ نے کہا، جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں؟ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں بالکل حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اسے نہیں پھر سکتا۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ غصہ دیکھا تو وہ ڈرا اور سمجھ گیا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ساتھیوں سے بولا، ہٹاؤ، جانے دو، میں نے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ نے بھرے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پوری بے باکی سے کہہ دیا کہ میرا وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مگر پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہوئے کہ کیا میں یہ جو کچھ کہہ کر آیا ہوں صحیح ہے؟ کہیں میں نے غلط بات کو اعلان نہیں کر دیا، کہیں میں جذبات کی روح میں تو نہیں بہہ گیا۔ اسی طرح وہ سوچتے رہے اور سوچتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ چنانچہ وہ دوڑے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنا دی، نیز مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ کا مسلمان ہونے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جان باز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ نیز اسی موقع پر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے۔ ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمرو میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر بن عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمرو ابو جہل ہشام کا۔ یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اسی سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے۔ لیکن حضرت حمزہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم سانحہ اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کے رہ گیا اور غم و غصہ سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے اسی کا رونا روتے کہ اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑا اور پھر وہی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ، ضرور جاؤ، ابو الولید جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے، اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں کہیے عبدالولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ اتبا بولے، بھتیجے قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کا ڈھیر لگا دیں گے۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر آسیب کا اثر ہے اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح اتبا وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر اتبا اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبدالولید ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ اتبا پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلے جیسی نہ تھی۔ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم یہ وہ چیز نہیں جو یہاں سے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو عبدالولید کیا رہا؟ ابو الولید بولا، خدا کی قسم میں نے شاعروں کے قصیدے سنے، کاہنوں کے بھی کلام سنے، لیکن یہ چیز ہی اور ہے۔ اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی تھی۔ بھائیو، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو الولید، خدا کی قسم تم اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ اتبا نے کہا، میں نے جو سمجھا تھا وہ کہہ دیا، اب جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو وہ بہت ستاتے، مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور کہکے لگاتے، صرف ہٹ دھرمی اور روشنی دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا۔ نیز قرآن پاک کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت ہی مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ کر پڑھتے، اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے کرتے۔ پھر ایک روز کسی نے کہا، قرآن بہت ہلکی آواز میں پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو کبھی اسے سنا ہی نہیں، وہ کیا جانے کہ اس کے جمال و جلال کا عالم ہے، کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو اسے جا کر قرآن سنائے۔ عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے، وہ بہت پہلے اسلام لائے تھے اور بولے، میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، عبداللہ ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کے وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کریں تو وہ اس کو بچا سکے۔ عبداللہ بولے، جانے دو، اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے۔ قریش بھی اس وقت وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیمی کے پاس پہنچے اور بآواز بلند کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ پھر وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ابن ام معبد عبداللہ بن مسعود کو کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا، یہ تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے، مگر ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور وہ بلند آواز میں قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کے جب سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے، چہرہ اس وقت بالکل لہو لہان تھا۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ابن مسعود، ہم کو اسی کا ڈر تھا۔ وہ بولے، خدا کے دشمن، آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح جا کر سناؤں۔ ساتھیوں نے کہا، رہنے دو، اتنا کافی ہے۔ جس چیز سے انہیں چڑ تھی ان کے کانوں میں وہ پڑ چکی ہے۔ قرآن، ہاں یہی قرآن جس سے قریش کو اتنی چڑ تھی، اسے سننے کے لیے بھی وہ بے قرار رہتے اور ساتھیوں سے چھپ چھپ کر اسے سنا کرتے۔ ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں اور دیکھیں کہ وہ کیسا کلام ہے جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، کاہنوں کا
کلام مانند پڑ گیا اور جو جادوگروں سے بھی نمبر لے گیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی پھیل گئی اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا تو قریش کے بڑے بڑے سردار حجرہ مبارک کی طرف رخ کرتے اور وہاں قریب ہی کہیں دبک کر بیٹھ جاتے۔ خاموشی اور سکون کا وقت ہوتا۔ اس سکون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہو جاتے، بہت ہی میٹھی آواز سے قرآن پاک پڑھتے اور خوبصورتی کے ساتھ اسے بار بار دہراتے۔ یہ لوگ خاموشی سے بیٹھے سنا کرتے، پھر فجر طلوع ہونے کو ہوتی تو دبے پاؤں گھر لوٹ آتے۔ اسی طرح رات کے پردہ ہی میں یہ سب ہو جاتا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے خبر رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ ہر طرف اندھیرا اور سناٹا ہی تھا۔ یہ تینوں حجرہ مبارک کے پاس آئے اور قریب ہی چھپ چھپ کر بیٹھ گئے۔ تینوں اپنے اپنے گھروں سے چلے، مگر چونکہ رات اندھیری تھی کوئی کسی کو دیکھ نہ سکا۔ پھر وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے۔ انتہائی رسیلی اور پیاری آواز ہے جو کانوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہر ایک قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا اور سمجھتا رہا میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی تو سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ پڑے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں ایک جگہ آ کر تینوں مل گئے اور ایک دوسرے کا ارادہ تاڑ گئے۔ اب تینوں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیے۔ ہر ایک نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا، ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ مگر دوسری رات آئی تو ابو جہل پھر حجرہ مبارک کے پاس آ کر دبک گیا اور قرآن سننے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو وہ دونوں نہیں آئیں گے۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان بھی آ پہنچا اور وہ بھی قریب ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ آج وہ دونوں نہیں آئیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد اخنس بھی آ پہنچا اور وہ بھی کہیں قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ آج وہ دونوں نہیں آئیں گے۔ پھر صبح ہونے کو ہوئی، وہ تینوں لوٹ پڑے، مگر اتفاق سے آج بھی ان سب کی مدبھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ وہ سب شرمندہ ہوئے اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تیسری رات آئی تو پھر ابو جہل نے حجرہ مبارک کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ دو بار آئے اور ہر بار پکڑے گئے، بھلا اب پھر یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس بار ہر ایک نے یہی سوچا اور پھر جا پہنچا اور راستے میں آج بھی مدبھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ تینوں نے پھر اظہار شرمندگی کیا اور پھر ایک نیا عہد پیمان ہوا کہ ہر ایک نے پھر قسمیں کھائیں گے اب کبھی نہیں آئیں گے۔ اس طرح صبح ہوئی اور اخنس اور ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا ابو حنظلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تم نے سن لیا، اب بولو اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ابو سفیان نے کہا قسم ہے ابو سالبہ، کچھ تو ایسی چیزیں تھیں جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے اس سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا مدعا ہی نہیں کھلتا، سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اخنس بولا خدا کی قسم اپنا بھی یہی حال ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا کچھ سنا تم نے؟ ہم اور عبد مناف ہمیشہ نیک نامی میں برابر رہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں انہوں نے کیا جو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہر موقع پر ہم ان کے دوش بدوش رہے اور ہر میدان میں ان کے حریف رہے، یوں سمجھ لو ہم دونوں مقابلہ کے دو گھوڑے تھے۔ اب آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے اور اس کے پاس ایک وحی آتی ہے، بتاؤ اب اس چیز میں ہم ان کو کہاں پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو قیامت تک ایمان نہیں لائیں گے، اس بات کی بھی انہیں مانگیں گے۔ اللہ اللہ کینہ اور حسد۔ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل سچ ہیں، انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے رسول ہیں، آسمانی بادشاہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، لیکن دشمنی میں وہ اندھے ہو گئے اور حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ ادھر شیطان بھی ان کی خوب پیٹھ ٹھونک رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہم کو بھی مل جائے، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے ہم پر بھی آنے لگے، تاکہ شرف نبوت میں ہم آل مطلب سے پیچھے نہ رہیں۔ ولید بن مغیرہ تو کھلم کھلا کہتا تھا کیا میرے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ سکتی ہے؟ حالانکہ میں تو قریش کا سردار ہوں، اس کی نظروں میں قابل احترام ہوں کہ ابو مسعود
ثقیف کا سردار بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ لوگ نبوت کو آپ ہی تقسیم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ روزی تک تو وہ اللہ نے خود تقسیم کی ہے۔ قریش میں ایک بہت بڑا شیطان تھا، نصر بن حارث۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ڈٹا رہے گا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا رہے گا اور ذرا بھی رواداری کو راہ نہ دے گا۔ یمن کا ایک مشہور شہر ہے ہیرا، نظر وہاں بھی جا چکا تھا اور وہاں اس نے شاہان فارس کے قصے بھی پڑھے تھے اور علماء اور حکماء کی صحبتیں بھی اٹھائی تھیں۔ چنانچہ یہ سایہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا اور جہاں کہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا کفر کے برے انجام سے ڈرا رہے ہیں یا عبرت کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات سنا رہے ہیں، تو اس طرح وہ ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو جھٹ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے تو یہ لوگوں سے کہتا، بھائیو میں تو اس سے اچھی باتیں کر سکتا ہوں، لو سنو میں سناتا ہوں۔ پھر وہ انہیں ایران کے واقعات سناتا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے سناتا، وہاں کے مذاہب وادیان کے تذکرے کرتا اور نہ جانے کیسی کیسی دلچسپ اور خیالی داستانیں سناتا۔ پھر کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میری ہی طرح وہ بھی پچھلوں کی داستانیں نہیں سناتا؟ اس طرح سارے لوگ الجھن میں پڑ جاتے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، کون ہمارا خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ۔ یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ نظر کی سرکشی پورے عروج پر تھی۔ اسی زمانہ میں ساتھیوں نے اس سے کہا کہ ابو معید کے بیٹے عقبہ کو اپنے ساتھ لو اور مدینہ جا کر یہودی عالموں سے ملو اور ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بیان کرو، نیز پوچھو کہ اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں اور نبیوں کا علم ان کے پاس ہے اور وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ نظر اور عقبہ یہودی عالموں کے پاس گئے اور ان سے اپنے آنے کی عرض بتائی اور ساری باتیں سن کر یہودیوں نے کہا، پچھلے زمانے میں کچھ جوان تھے، ان کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، دیکھو ان کے متعلق کچھ بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اور گزرا ہے، اس نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس کے متعلق جانتے ہیں، نیز یہ بھی پوچھو کہ یہ قرآن وہ لاتے کہاں سے ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں باتیں وہ بتا دیں تو سمجھ لو کہ وہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ جھوٹے ہیں، اور پھر وہ جو جی میں آئے کرو۔ اس کے بعد وہ دونوں لوٹ آئے، مکہ آئے۔ قریش کو انتظار تو تھا ہی، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہو بھائیو کیا رہا؟ اب یہودیوں سے جو بات چیت ہوئی سب ان دونوں نے دہرا دی۔ پھر کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہلت چاہی اور وحی کا انتظار کرنے لگے، مگر کچھ زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ساری باتیں بتا دیں۔ جوانوں کا قصہ بھی بتایا جو سورہ کہف میں تفصیلی سے موجود ہے، اور سیاق کے متعلق بھی بتایا کہ وہ ذوالقرنین تھے، اور ان کا واقعہ بھی، ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر تیسرے سوال کے بارے میں فرمایا، انہیں بتا دو کہ یہ وحی میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگ انسانی کلام اور آسمانی کلام سے میں تمیز نہیں کر پاتے اور شبہ کرتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے اور کوئی انسان اسے گھڑا کرتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم علم کی سے محروم اور بصیرت سے کوسوں دور ہو۔ اور بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور مشرکوں کے پاس آئے اور ان کو سوالات کے جوابات دیے کہ شاید وہ ایمان لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں، لیکن یہاں تو دل ہی سیاہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ ذرا بھی نرم نہ پڑے، نرم پڑنا تو درکنار وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔ چنانچہ نصر بولا، بھائیو رکو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باتیں ابھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا، یہ قرآن کو سنو ہی نہیں، یہ تو بالکل پاگلوں کی بکواس ہے، اور جتنا ہو سکے اس کا مذاق اڑاؤ، اور ہو سکتا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قابو میں آ جائے۔
ابو جہل بولا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تم ڈرتے ہو سکتا ہے کہ آگ میں جلائے جاؤ گے۔ اللہ کے 19 سپاہی ہیں، وہ نکل بھاگنے نہیں دیں گے، تو کیا یہ بھی ڈرنے کی کوئی بات ہے؟ کیا ہم میں سے 100 بھی ایک کے کافی نہیں ہوں گے؟ خدا کی پناہ، یہ ڈٹائی اور یہ سرکشی! حالانکہ خود ان کا ہی خیال تھا کہ ایک ہی فرشتہ ساری دنیا کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 31، اور ہم نے اس آگ پر رہنے والوں کو فرشتے ہی بنایا اور ہم نے ان کی تعداد کو بس آزمائش بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔